اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا اپنے ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. آج آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. ایک بڑی پیاری سی ویڈیو نظر سے گزری، میں نے سمجھا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں تبصرہ کیا جاوے، کیونکہ جہاں بات قرآن کی آتی ہے، جہاں پہ بات قرآن کی ہو، وہاں پہ اپنا سر تسلیم خم کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں. بڑا پیارا ویڈیو تھا قرآن کے متعلق. قرآن کا میں نے دیکھا ویڈیو میں کہ قرآن کی آیت ہو رہی ہے اور سارے جانور کان لگا کر بغور سن رہے ہیں، گویا کہ ان کی کانوں میں اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن تمہارے سامنے تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور اس خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جاوے. قرآن بذات خود اب ایک بڑا معجزہ ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو سارے کفار کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نعوذ باللہ گڑھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر اور کاہن ہے. اس طریقے کا بے بنیاد الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار لگایا جانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے کا جب الزام لگایا جانے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جسے ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو تم ایک صورت پیش کر دو، من مثلی اسی کے جیسا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہتے ہو اسے بلا لو، ان کو تم صادقین اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو. آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور یہ جہنم جو تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن کی تاثیر کیوں نہ ہو، قرآن میں مزہ کیوں نہ آوے؟ ہم تو موسیقی سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور نہ قرآن کریم کی تلاوت کا نشہ جسے چڑھ جاتا ہے وہ نشہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے بھولنا اور اس کو چھوڑنا ایک مسلمان کے لیے بھی غیر مناسب ہوتا ہے. یہ ویڈیو نظر سے گزری تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ واقعتاً یہ قرآن ہی کی تاثیر ہے کہ طفیل ابن عمرو دوسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جا کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور اسلام لانے پر وہ مجبور ہو گیا قرآن کی آیت کو سن کر. واقعتاً یہ قرآن ہی کی تاثیر تھی کہ قرآن کی آیت کو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار چھپ کر سنا کرتے تھے. واقعتاً یہ قرآن ہی کی تاثیر تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جا کر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ آج نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، آج نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا. اس نیت سے وہ نکلتے ہیں، اور جب راستے میں ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ ایمان لے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جان چھڑکنے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پارا اور چڑھ جاتا ہے، اور ادھر جانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے آپ سیدھے چلے جاتے ہیں اپنی بہن کے ہاں. وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کو جو ہے
قرآن سکھلا رہے تھے. جب آواز سنی کہ عمر فاروق آئے، حضرت خباب جو ہے جلد بازی میں چھپ گئے، لیکن قرآن کے نسخے کو چھپانا بھول گئے. حضرت عمر فاروق جو ہے اندر گئے اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے انکار کیا، بہن کو خوب مارا، بہنوئی کو خوب مارا، اس طریقے سے مارا کہ بہن کے سر سے جو ہے خون کا فوارہ نکلنے لگا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے کہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ. حضرت ان کی فاطمہ نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے جاؤ غسل کرو، اس کے بعد جو ہے میں تمہیں قرآن کو چھونے اور قرآن کو دیکھنے دوں گی. اس کے بعد کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق جیسا سنگدل انسان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے واقعات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہے، لیکن جب یہ ویڈیو میری نظر سے گزری تو خدا کی قسم دل جو ہے باغ ہو گیا. خدا کی قسم دل سے ایک آہ نکلی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور دل نے کہا سبحان اللہ، واقعتاً یہ قرآن کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے، واقعتاً یہ قرآن کا ہی معجزہ ہو سکتا ہے. یورپ کے ایک شہر میں ایک ازبک نامی ایک چراگاہ پہ جاتا ہے جہاں پہ کچھ جانور چر رہے تھے، کچھ گائیں جو ہے پیٹ بھر رہی تھیں. جب وہاں پہ یہ شخص جاتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کراتا ہے، قرآن جس کے ذریعے بھی ہو، جب قرآن کی تلاوت لگاتا ہے تو سارے کے سارے جانور قرآن سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی قرآن کی تلاوت کو بند کر موسیقی چلایا جاتا ہے، گانا چلایا جاتا ہے، سانگ چلایا جاتا ہے، سارے کے سارے جانور دور بھاگ جاتے ہیں. یہ معاملہ صرف ایک دو مرتبہ نہیں، کئی ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. تقریباً 4 منٹ کی ویڈیو ہے. کئی ایک مرتبہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب تلاوت لگائی جاتی ہے تو سارے کے سارے جانور جو ہے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی تلاوت کو بند کر موسیقی اور گانا لگایا جاتا ہے، سارے کے سارے جانور دور بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ قرآن ہی کا کرشمہ ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اسی وجہ سے تو یہ قرآن ہی کی تاثیر ہے، یہ قرآن ہی ہے جس کی بے انتہا فضائل ہیں. قرآن پڑھنے والے کے بارے میں تو یوں کہا گیا کہ کل حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر کے پڑھنا، جس طریقے سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. تمہارا آخری مقام، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہارے قرآن کی آخری آیت ہوگی. اتنا بڑا درجہ اور اتنی بڑی فضیلت ایک حافظ قرآن کو ملتا ہے. اور یہیں تک نہیں بلکہ 10 ایسے لوگوں کو جس کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس کے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ایک حافظ قرآن کو اتنا اس وقت اہمیت دی جائے گی، اتنا اس کو درجہ ملے گا کہ ان 10 لوگوں کو جو جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں گے، ان کو پکڑ کر جنت میں لے جانے کا جو ہے سفارش کا حق ان کو ملے گا. یہ تو پڑھنے والے کا ہوا، لیکن جس کا لخت جگر، جس کا بیٹا، جس کا لڑکا حافظ قرآن ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ کل محشر کے میدان میں ان کے ماں باپ کو اس طریقے کا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی. تو یہ پڑھنے والے کے بارے میں ہے. کیا واقعتاً بے انتہا اس کے فضائل ہیں. کسی نے کہا تھا کہ کتابوں میں جو سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. اور سجا لی جس نے اپنے سینے میں اس کے 30 پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے تک روک کر نہ رکھیں، بلکہ اپنے جاننے والے کو خوب ارسال کریں، خوب شیئر کریں، تاکہ سارے لوگوں کو قرآن کا کرشمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا گیا تھا اس کا معجزہ دکھائے اور سارے کے سارے لوگ جو ہے اس سے اپنے دل کو خوش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ اس بڑھ چڑھ کر ارسال کریں، بڑھ چڑھ کر شیئر کریں. آپ سے بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.